السلام علیکم HTL کے دوستو، سب کو نیا سال مبارک اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریکٹس میں آپ کو مزید کامیابیاں دے اور آپ کے ہاتھ میں شفا رکھ دے۔ میں نے کارسینوسن کے بارے میں لیکچر کا بولا تھا اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں بہت دیر ہو گئی۔ دراصل میرا سٹائل ہے کہ جب میں کسی لیکچر کی تیاری کرتا ہوں تو پھر اس میں فاسٹیڈیس ہو جاتا ہوں، اس لیے پھر دیر ہو جاتی ہے۔ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میں بیان کروں کسی نہ کسی حوالہ سے ہونا چاہیے تاکہ اس کی اتھینٹسٹی قائم رہے۔ بہرحال ابھی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں اس لیکچر کی، اور شاید یہ لیکچر طویل ہو جائے کیونکہ میں اس میں کچھ پریکٹیکل کیسز بھی ہومیوپیتھی لٹریچر سے جو لیے ہیں ان کو بھی بیچ میں بیان کروں گا، اور مختلف آتھرز کو اسٹڈی کرنے کے بعد کارسینوسن کی جو پکچر میرے ذہن میں بنتی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس لیکچر میں دیر سویر شاید پھر بھی ہوتی رہے، آپ لوگ صبر کرتے بھی رہے ہیں، اور آپ کی کوآپریشن کا ممنون ہوں کہ آپ ایک طویل عرصے سے اس گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ماضی میں اس میں بہت ڈیلے بھی ہوئی ہے اور میں زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ کئی وجوہات بیچ میں آ جاتی ہیں، یہ اونچ نیچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے۔ تو کارسینوسن کو شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے میں کینسر جو ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے، اس کا تعلق بلا واسطہ TB کی بیماری کے دبائے جانے سے ہے۔ اگرچہ اسے دستاویزی ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا مشکل ہے، تاہم مشاہدے میں یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے، اور روزمرہ تجربات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کینسر کا یہ نوزوڈ عموماً وہاں ظاہر ہوتا ہے جن خاندانوں میں TB کا سراغ ملتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ٹیوبرکلینیم اور کارسینوسن کی بہت ساری علامات آپس میں مشترکہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پشت پر بہت زیادہ بالوں کی موجودگی، نیلی آنکھیں، سجدے کے بل سونے کی عادت، سیر و سیاحت کا شوق، رات کو نیند کے دوران سر پر پسینہ، یہ سب علامات آپ کو ٹیوبرکلینیم کے ساتھ ملتی ہیں اور جو کارسینوسن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں آیا کہ ایسے والدین جنہیں کارسینوسن کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بچوں کو بھی اس دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں نوزوڈ کارسینوسن کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کینٹ کے زمانے میں ٹیوبرکلینیم کو تھی، اور اس نوزوڈ میں آپ کو میڈورائنم کا شائبہ بھی ملے گا، جیسا کہ بچوں کی ہائپر ایکٹیویٹی جسے ہم غیر معمولی فعالیت کہتے ہیں، ہائی سیکس ڈرائیو، سمندر کے کنارے علامات میں افاقہ، سونے کی پوزیشن، نمک کی خواہش، مٹھائی کی خواہش، چربیلی غذاؤں کی خواہش اور بے خوابی، یہ سب آپ کو میڈورائنم میں بھی ملیں گی یہ علامات۔ کارسینوسن کی تصویر آپ کو نیٹرومیور اور سیپیا میں ملے گی، جیسا کہ نیٹرومیور کی نازک مزاجی اور صفائی پسندی جسے فاسٹیڈیسنس کہتے ہیں،
زیادہ نمک کھانے کی خواہش اور دم دلاسا قبول نہ کرنا، بلکہ دم دلاسے علامات میں زیادتی، جبکہ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دم دلاسے افاقہ بھی ہوتا ہے۔ سمندر سے چلنے والی ہواؤں سے حساسیت، چاکلیٹ کی خواہش، چربی اور دودھ سے نفرت، یہ بھی ان دونوں میں پائی جاتی ہے۔ ناچ گانے کی رغبت جیسے سیپیا میں ہوتی ہے، اور بچوں میں غیر معمولی فعالیت، اور دونوں دعاؤں میں مریض کو بات بات پر غصہ آتا ہے۔ کینسر دراصل ایک ایسی بیماری ہے جسے آپ چھپا ہوا ایک ایسا دشمن کہہ سکتے ہیں جو اپنا چہرہ واضح طور پر نہیں دکھاتا۔ اس طرح کارسینوسن ایک ایسی دوا ہے جس کی پہچان آسانی سے نہیں ہوتی۔ اس میں مختلف دواؤں کی علامات آپ کو ملیں گی، اس لیے اس کی پہچان کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہمارے پاس ایک ایسا کیس آتا ہے جس میں ہمیں فاسفورس گروپ کی علامات ملتی ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سیپیا ہے، یا پھر ہم نیٹرمیور پر جا پہنچتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کارسینوسن کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ان سب دعاؤں کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کی علامات میں ایک خاص رشتہ کارسینوسن کا آپ کو مل رہا ہے۔ وٹ ماؤنٹ نے کینسر کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسی زندگی کا ٹول ٹیکس ہے جسے ادا نہ کیا جا سکا، ایک ایسی زندگی جسے بسر نہ کیا جا سکا۔ وائلم ریکی نے کینسر کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ ایک کسی خاص بیماری کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی منفی قوت کا نام ہے جو جسم کے سارے نظام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ نیٹرمیور اور سیپیا میں کارسینوسن جتنی شباہت ملتی ہے اتنی اور کسی دعا میں نہیں ملتی۔ کسی مریض کے لیے جب آپ نے کارسینوسن کا انتخاب کرنا ہو تو ان دونوں دعاؤں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ٹی بی اور گنوریا کینسر کی فصل اگانے کے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کارسینوسن کی تصویر مکمل کرنے میں جن دعاؤں کا ہم نے نام لیا وہ سامنے آتی ہیں۔ یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ جب تک آپ کارسینوسن کا حتمی انتخاب نہیں کر لیتے تب تک ان جتنی دعاؤں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے۔ کبھی آپ کو ایک دعا کا چہرہ نظر آئے گا، کبھی دوسری کا، اور کبھی تیسری کا۔ جہاں تک کینسر کا تعلق ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ظاہر ہو سکتا ہے اور مختلف علامات ظاہر کرتا ہے۔ کینسر میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ ہمارے خلیات یعنی سیلز کی بے ہنگم اور افراتفری پر مبنی نشو و نما ہے، جس کے نتیجے میں ہماری توانائی جو ہمارے جسم کے تمام افعال کی ذمہ دار ہے اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور جسم میں مختلف کینسر والے ٹیومرز کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ جہاں تک کارسینوسن بچوں کا تعلق ہے، ایسے بچوں میں آپ کو عام طور پر اونچے درجے کا بخار ملے گا۔ یہ بچے غیر معمولی فعال ہوتے ہیں اور ان کو بہت مشکل سے یا بہت دیر سے نیند آتی ہے۔ جہاں تک ان کے کھانے پینے میں پسند ناپسند کا تعلق ہے، اکثر اوقات انہیں وہ چیزیں جو بہت پسند ہوتی ہیں زندگی کی کسی موڑ پر آ کر انہیں ان سے نفرت ہو جاتی، اور جن چیزوں سے انہیں نفرت ہوتی ہے کسی مرحلے میں ان کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مریض کہے گا مجھے انڈے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے، یا مجھے میٹھا بہت اچھا لگتا تھا لیکن اب مجھے میٹھا کھانے بلکہ دیکھنے کی بھی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔
ایک وقت تھا میں چائے بہت پسند کرتا تھا، بہت پیتا تھا، اب چائے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے اس میں وہی چیز جو کسی زندگی کسی موڑ پر اچھی لگتی تھی وہ اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جو اچھی نہیں لگتی تھی مریض وہ زیادہ استعمال کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ بھی کارسینوسن کی ایک خاص الخاص علامت ہے۔ تو یہاں پر ہم کارسینوسن پارٹ 1 ختم کرتے ہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔